اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ مومن مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب اول ماہ رجب کی شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہوئے سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے ماہ رجب کا۔ علماء اہل عرفان اس بات کو کہتے ہیں کہ کسی کو اگر ماہ رمضان میں روحانی حالت کے ساتھ داخل ہونا ہے تو وہ آج کی رات سے تیاری شروع کرے۔ البتہ ویسے تو پورے سال ہی کوشش کرتے رہنا چاہیے، لیکن آج کی رات سے تیاری شروع کریں اور آہستہ آہستہ جو روزے رکھ سکتے ہیں وہ روزے رکھیں، نماز شب پڑھیں۔ دعائیں ماہ رجب کی اتنی ہیں، آپ تعجب کریں گے جب آپ ماہ رجب اور ماہ شعبان کی دعاؤں کا کمپیریزن کریں گے تو ماہ رجب کی دعائیں زیادہ ہیں، ماہ شعبان کی دعائیں۔ ماہ رجب میں نماز، روزہ، دعا، توسل زیادہ آیا ہے۔ ماہ شعبان میں لوگوں کے ساتھ نیکی کرنا، اچھے کام کرنا، صلہ رحم کرنا، مقایسہ کیجیے گا۔ اور پھر ماہ رمضان میں دونوں کو ملا کر عروج پہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جو اپنی زندگی میں ان دعاؤں کے لیے، ان نمازوں کے لیے، ان روزوں کے لیے، اللہ سے قربت حاصل کرنے کے لیے وقت نکال سکتے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی انہیں اجازت دیتا ہے کہ وہ اللہ سے نزدیک ہوں۔ البتہ یہ جملہ میرا کوئی بہت ہی خوبصورت جملہ نہیں ہے، لیکن میں نے کسی خاص ایک روحانی وجہ سے ایک جملہ ادا کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ جو آنا چاہے، جس کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کی توبہ اور مغفرت کے باب کھلے ہوئے ہیں، وہاں اس نے سب کو اجازت دی ہوئی ہے۔ تم اپنے اندر کتنی صلاحیت پیدا کرتے ہو کہ وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ تو عزیزان گرامی، شب ولادت اور پہلی رات کی نماز شب کی خاص دعائیں ہیں، موقع ملے تو ضرور پڑھیے گا، اور اپنے مرحومین کو یاد کیجیے جو پچھلے سال آپ کے ساتھ تھے۔ کل اول رجب المرجب، اور اس پہلی تاریخ کے بھی اعمال ہیں، دعائیں، صدقہ ہے، نماز ہے، انجام دیجیے۔ وقت بہت کم ہے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے جو شارٹ کٹ ملے پکڑ لیجیے۔ بڑے عرصے بعد آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا ہے۔ میں نے کوشش کی کہ آج میں کسی طرح سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں، اور یہ بہت اچھا موقع ہے کہ میں شب ولادت حضرت امام محمد باقر علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور جو خدمات آپ نے انجام دی اس پہ مختصر روشنی ڈال کے آج کے زمانے کی صورتحال کی طرف توجہ دلاؤں، کیونکہ صورتحال بہت گمبھیر ہوتی جا رہی ہے۔ مومنین اور مومنات کی توجہ اس طرف نہیں دلائی جا رہی۔ میں مومنین اور مومنات کو مقصر نہیں سمجھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ ذمہ داروں نے خود بھی توجہ نہیں کی اور مومن مومنات کو بھی توجہ نہیں دلائی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ جن کے کربلا میں ہونے کی باقاعدہ دلیل موجود ہے، اور آپ وہ امام ہیں، وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کم سنی میں کربلا کے سے پہلے کے واقعات، کربلا کے واقعات اور کربلا کے بعد کے واقعات، اور یہاں تک کہ اپنے والد بزرگوار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام پر ہونے والے مظالم کو بہت نزدیک سے دیکھا۔ میں عام طور پر ہر امام کی زندگی کو بیان کرنے سے پہلے ان سے پہلے والے ائمہ معصومین کی زندگی کی طرف ایک ایک منٹ کا اشارہ کرتا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کربلا کے واقعے کے بعد مدینہ میں، حرا کا واقعہ، مکہ میں منجنیق سے خانہ کعبہ کو جلانے کا واقعہ، وغیرہ وغیرہ۔ اسیری اپنی جگہ پر، سارے واقعات اپنی جگہ پر، دعا سے لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کی۔ امام حسین علیہ السلام کربلا، قیامت تک اسلام کو
انشور کر گیا، زندہ کر گیا۔ امام حسن علیہ السلام لوگوں کے چہروں پہ سے نقاب ہٹانے کا بہت بڑا کام کیا، چاہے وہ زوجہ ہو چاہے کوئی اور ہو۔ اور پھر مولا کائنات امیر علیہ السلام نے تو وہ خدمات انجام دی ہیں 25 سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، کہ آج جب تاریخ میں ان کی خدمات کو پڑھا جاتا ہے بعد از وصال رسول اکرم، تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ چہ رسے کے 23 سال اعلان نبوت سے وصال رسول اکرم تک، جو رسول اکرم نے فرمایا میرے مولا نے سب کچھ اٹھایا، سب کچھ لیا، سب پر عمل کیا۔ ایک نقطہ بتاتا چلوں، مجھے معلوم ہے آج کی میری گفتگو بہت بہت متفرق ڈائریکشن میں جائے گی، لیکن جان لیجئے، ایک شیعہ خاتون کی اہل سنت میں شادی ہونا طے پائی، تو اہل سنت کے حضرت نے اپنے مفتیان حضرات سے سوال کیا کہ ہم یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایک پرفارما دیا، اتفاقاً اس وقت میرے ہاتھ میں نہیں، میں نے علماء کو دیا۔ اس پرفارما میں جو چیزیں لکھی تھیں اس میں سے ایک چیز یہ تھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نہیں لکھا جاتا، اللہ تعالیٰ کے حقیقی نبی ہیں، اور یہ جھوٹ ہے کہ جبرائیل وحی لے کر نعوذ باللہ حضرت علی کی طرف آ رہے تھے اور بھول گئے اور رسول اکرم کو دے دیا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ کیا ہو رہا ہے؟ کس طرف جا رہے ہیں؟ اور بھی چیزیں لکھی، کسی اور موقع پر بتاؤں۔ یعنی جبرائیل امین جو امین ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی لے کر آتے ہیں، اگر کوئی اس نظریے کا ہو جائے تو پھر پتہ نہیں جبرائیل امین نعوذ باللہ قرآن لے کر آ رہے ہیں یا کچھ اور لے کر آ رہے ہیں یا بھول جا رہے ہیں۔ ائمہ معصومین علیہ السلام کا نظام وہ مضبوط نظام ہے جس میں کسی بھی قسم کی کوئی کمی اور بیشی نہیں پائی جاتی۔ وہ نظام حکم الہی کی بنا پر قائم ہے، قرآن مجید میں اس کی بنیادیں موجود ہیں، اقوال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امامت مظالم عروج پر تھے اور لوگ مشکلات کا شکار تھے۔ اور اس کے بعد تو جب امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بنی عباس نے بنی امیہ کی حکومت کا خاتمہ کیا، اور اس طرح ملوکیت مزید آگے بڑھی۔ عنوان اسلامی عنوان رہے، خلیفہ اور دوسرے عناوین، لیکن حقیقت میں ان نظاموں کا اسلام کی روح سے کوئی تعلق نہیں۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہے کہ جنہوں نے اپنے زمانے میں علم کی بساط کو پھیلایا اور لوگوں کے اندر علم کی طلب کو زندہ کیا، اجاگر کیا۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ وصال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آواز لگائی گئی کہ کسی کو بھی حدیث بیان کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ بڑا اچھا کیا، یہ حضور اکرم کی حدیث بیان کی گئی ہوتی تو اختلافات شدید ہو جاتے۔ حضرت تشیع میں پورے داخل ہو جائیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بیان ہوتی تو امت میں اختلاف ہو جاتے، یعنی ہم اللہ اور رسول سے بڑھ کے باتیں کرتے ہیں۔ حضور اکرم کی حدیث کو کوٹ کرنے سے منع کیا گیا اور ایک طولانی عرصے تک منع رکھا۔ تاریخ، مسلمانوں کی تاریخی کتابیں معذرت کے ساتھ میرے سامنے پڑھی، درود پڑھتے محمد والے، سارے ریفرنس موجود ہیں۔ کوئی یہ کہے کہ جناب یہ جھوٹ ہے، ابھی یہ بھی ہوتا ہے، یہ تو جھوٹ ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں شیعہ کتاب سے کوئی ریفرنس نہیں دیتا،
آپ کی سیاہ ستہ، اہل سنت کی سیاہ ستہ جو ان کے لیے محترم ہے، دیکھ لیجیے کہ نقل حدیث پہ پابندی، لکھنے پہ پابندی، اور ایک طولانی عرصے تک یہ پابندی رہی ہے، اور کہا گیا کہ کوئی حدیث نقل کرے گا تو اسے سزا دی جائے گی۔ یہ آہستہ آہستہ زمانہ گزرتا گیا، اصحاب کرام دنیا سے تشریف لے گئے، تابعین کی ایک بڑی تعداد دنیا سے تشریف لے گئی، اور اب زمانہ آیا امام محمد باقر علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے زمانے میں طالب علموں کو جمع کیا اپنے اطراف، اور احیاء احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام انجام دیا، اور اس کام کا نتیجہ یہ ہوا کہ آج جو فقہ ہمارے پاس ہے، اگرچہ کہ ہم امام جعفر صادق علیہ السلام کو اصل اور بہت بڑی خدمت کرنے والے سمجھتے ہیں، اور ائمہ میں معصومین میں ہمارا کوئی مقابلہ نہیں، لیکن اصل جو ابتدا اور بنیاد اور بیس ڈالی وہ امام محمد باقر علیہ السلام نے ڈالی، باقر العلوم۔ امام علیہ السلام کی بنیادوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ فقہ میں ابواب بندی ہوئی، قرآن اور حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مولا کائنات امام حسن، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام کے اقوال کی روشنی میں فقہ تدوین ہونا شروع ہوا۔ اور اگر آج آپ آسانی سے توضیح المسائل نکالتے ہیں، اچھا جناب آیت اللہ عظمہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، یہ فتویٰ ہے، آیت اللہ عظمہ خمینی رحمۃ اللہ نے کیا فرمایا، یہ فتویٰ ہے، آیت اللہ عظمہ صافی گل پیغانی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا فرمایا، فتویٰ ہے۔ یہ امام محمد باقر علیہ السلام کا احسان ہے ہم پر۔ اور جو مرجعیت اور تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں، خدا را عقل کے ناخن لو، اگر تم واقعی نادان ہو تو جانو اس بات کو، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اصل اہل ذکر غیبت میں ہے، لیکن بالآخر جو اہل ذکر گزرے ہیں انہوں نے علم کے ابواب چھوڑے ہیں، اور ان علوم کے ابواب میں فقہ کو بیان کیا ہے، زندگی کے امور کو بیان کیا ہے، اور اس کام کی بنیاد باقاعدہ طور پر امام محمد باقر علیہ السلام نے ڈالی۔ اور آپ سن کر تعجب کریں گے کہ امام علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ جاؤ مسجد نبوی میں بیٹھو، اجلس فی المسجد و افتے، مسجد میں جاؤ اور فتویٰ دو۔ فتویٰ کیا ہے؟ قرآن اور حدیث، اور پھر بعد میں جب ضرورت پڑی تو اجماع، کیونکہ تاریخ میں بہت سی کتابیں جلا دی گئیں، بہت سی کتابیں ہاتھ سے چلی گئیں۔ عقل کا ہمیشہ سے دخل رہا ہے۔ تو معصوم علیہ السلام نے فرمایا مسجد میں بیٹھو، اور ہفتے لوگ جب آپ سے آ کے سوال کریں دین کے بارے میں، فقہ کے بارے میں، عبادات کے بارے میں، معاملات کے بارے میں، فتویٰ دو۔ یعنی قرآن اور حدیث سے، امام علیہ السلام کا قول ہے، امام فرماتے ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں، چاہے میں اس کی سند بیان کروں یا نہ کروں، یہ قول رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ یہاں سے ہم ایک ٹرن لیتے ہیں، اور وہ ٹرن یہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے نومینیٹڈ ہیں، اور نومینیشن میں عصمت بھی ساتھ شامل ہے، جس میں نسیان، بھول جانا، غلطی کر دینا، اس کے امکانات نہیں ہیں۔ عصمت معصومین علیہ السلام کے، ائمہ معصومین علیہ السلام کی ہم قائل ہیں، ہمارے عقیدے کا لازمی حصہ ہے۔ اور ائمہ معصومین علیہ السلام کو رسول اکرم نے نومینیٹ فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور امامت کے سلسلے کو قیامت تک جاری رکھوایا۔ یہ الگ بات ہے کہ اہل سنت حضرات اس چیز کو قبول نہیں کرتے، نہ کریں، لیکن اس بات کو تو قبول کرتے ہیں کہ ایک زمانہ آئے گا جب حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، یا اللہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔
اللہ زمانہ بہت زیادہ ہم پر ستم ڈھانے لگا ہے، حق اور حقیقت کو چھپانے لگا ہے. جناب زہرا پہ اتنے مظالم ہوئے، کہا جاتا ہے کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور سوشل میڈیا پہ ایسے ڈال دیتے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے. مولا کائنات پر اتنا ظلم ہوا، میری زبان سے کا بیان کرنا مشکل ہو جاتا. آپ سوچئے تو، جس کو رسول اکرم نے اتنی عزت دی کہ اپنا بھائی بنایا، جس کو رسول اکرم نے جناب زہرا کی شوہر کے طور پر قبول فرمایا، جس کا ذکر قرآن مجید میں جگہ جگہ پر موجود ہے، جس نے ہر موقع پر اسلام کے لیے وہ کام کیا جو کوئی نہیں کر سکتا تھا. اب آپ آ کے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جناب جب تک شراب حرام نہیں ہوئی تھی، نعوذ باللہ، اللہ مجھے معاف کرے، صرف میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں ورنہ میری جرت نہیں. اور وہ آیت نازل ہوئی لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے نزدیک مت جانا جبکہ تم نشے کی حالت میں. ایک ایسے راوی کہ جس کا خود اہل سنت اعتبار نہیں کرتے ہیں، اہل سنت میں کہتے ہیں بغضی تھا علی کا. نہیں نہ معلوم کون کون میرے مولا کا بغضی تھا، اللہ ان سب کو جہنم میں اور عذاب کرے. اللہ آمین. اس کی ایک روایت کہ عبد الرحمن ابن عوف کے گھر کھانا کھا رہے تھے شام کو، اور اس کے بعد نعوذ باللہ، ظاہر ہے وہاں پر یہی لکھا ہے نا سب نے بھی، ابھی مولانا علی کو کھڑا کیا کہ نماز پڑھا، استغفر اللہ بولتا جا رہا ہوں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو. اور مولا کائنات نے تلاوت شروع کی کل یا الکافرون میں سب لا بھول گئے، استغفر اللہ. لوگوں کہاں جا رہے ہو؟ برز الایمان کل کفر کلے کو کہاں لے جا رہے ہو تم؟ اتنی دشمنی میرے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے، اتنا بغض میرے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اور ان کی زوجہ سے اور ان کی نسلوں سے، کہ اب سلیبس میں جناب جیسے کہ مسئلہ اٹھا ہوا ہے اور اٹھے گا. اور میں بعض اہل سنت کے محترمین سے کہوں گا کہ ہماری جو پریس کانفرنس اس کو 3 بار سنیں، آپ غلط سمجھے ہیں. آپ ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سنگل نیشنل کریکولم کی بات کی ہے. سنگل نیشنل کریکولم وہ ہوتا ہے جس کو سب قبول کریں، یکساں نصاب تعلیم. وہ نصاب تعلیم کیسا قابل قبول ہوگا مسلمانوں کے لیے؟ چھوڑ دیجئے شیعہ سننے کی بات، کہ جس کی بدر کی جنگ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہیرو قرار پایا، 70 کفار واصل جہنم ہوئے. یہ الگ بات ہے کہ اوروں نے بھی اس میں اپنے شجاعت کے تیور دکھائے، لیکن 35 کو مولا نے جہنم حاصل کیا. اس کا نام آپ نکال دیں، بولے سنگل نیشنل کریکولم، جنگ احزاب سے نکال دیا جائے. اور جب کہا گیا تو کہا نہیں، حضرت علی کا نام ہے، حضرت علی. ہاں رسول اکرم نے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا. مولا علی، مولا کا عنوان کہاں ہے آپ کے کریکولم میں؟ اور پھر 1 to 5 کی سلیبس میں. میرا سلام ہو تمام علماء کرام جنہوں نے سلیبس کے مسئلے پر ایک ہو کر محنت کی، دن رات محنت کی، چاہے وہ ہمارے جناب حجت الاسلام والمسلمین محمد حسین اکبر صاحب ہوں، چاہے حجت الاسلام والمسلمین افضل حیدری ہوں، چاہے قائد ملت جعفر آیت اللہ سید سعدی نقوی صاحب خود بیٹھے، چاہے ہمارے وہ ایجوکیشنسٹ کہ جن کے نام محفلن نہیں لینا چاہتا اور صلاح بھی نہیں، ہر ایک نے محنت کی. اگر کسی کا نام رہ گیا تو معذرت خواہوں. وفاق المدارس نے اس میں پورا رول ادا کیا، ہر ایک نے رول ادا کیا ہے کہ اس تاریخ کے اس موڑ پہ ہم کیسے سلیبس کے اندر ان چیزوں کو مائنس کرنے دیں کہ جو اسلام کی اساس ہیں. مت کہیے شیعوں کی اساس ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام شیعوں کے علی ہیں یا قرآن کے علی ہیں؟ رسول اکرم کے علی ہیں. امام حسین علیہ السلام کیا شیعوں کے امام ہیں یا مسلمانوں کے امام ہیں کہ جنہوں نے کربلا میں اسلام کی خاطر قربانی دی؟ امام حسن، سارے اماموں کی میں بات کرتا ہوں.
सिंगल नेशनल करिकुलम दर हकीकत किसी एक मकतब की तरफ से मुसल्लत किया जा रहा है। मोमिनीन और मोमिनात, मेरी बात सबको पहुंचा दीजिए। आज अगर आप खामोश बैठे रहे, ज़कात का मसला है इसके मुकाबले में इतना सा था, आज अगर आप खामोश बैठे रहे, आज अगर आपने कहा मेरा बच्चा यूं पढ़ लेगा, मेरा यूं बच्चा पढ़ लेगा, मसला मेरे बच्चे और आपके बच्चे का मसला मुसलमान के बच्चों की तरबियत का है। और ये बाकायदा तौर पर इस तरह से ले जाया जा रहा है कि हमारे दरमियान में, याद रखिएगा, हमारे दरमियान में, मेरा नुक्ता सुनिएगा, हमारे दरमियान में इख्तलाफात पैदा करवा कर, ये शिया, ये देवबंदी, ये बरेलवी है, ये अहले हदीस है, मुक़ल्लिदा है, ये गैर मुक़ल्लिदा है, देखो इन्होंने सिलेबस के बारे में झगड़ा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, छोड़ो, हम अपना सिलेबस अपना चला लेते हैं। ये ले जा रहे हैं सेक्युलरिज्म की तरफ। ये टास्क किसी को मिला हुआ है, फ्रांस में दिया गया पैसा, कहीं और दिया गया है, ये टास्क दिया गया है कि सिलेबस ऐसा तैयार किया जाए कि जिसमें शदीद इख्तिलाफी मवादों, मुसलमान आपस में लड़ते रहें, हम अपना काम करते रहें। उलमाए अहले इस्लाम तासुब की नजर से उठकर देखो, क्या आए तत्हीर की हस्तियों को तुम नजरअंदाज कर सकते हो? क्या आए मुबाइला की हस्तियों को नजरअंदाज कर सकते हो? क्या सूरह हल अता की हस्तियों को नजरअंदाज कर सकते हो? कहां कहां पर आए मवद्दत को नजरअंदाज कर सकते हो? ऐसा लगता है, देखिए मैं फिर बात करता हूं, अक्सरियत अहले सुन्नत का कोई मसला नहीं है, एक टोला है, टोली है, जो चीजों को उठा उठा कर एक और रंग देकर, मुझे इतना बता दीजिए, आप कहेंगे हर दफा इस चीज को उठा लेते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए, जिसने मेरे मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबले में जंग की, नाम लेना भी मुश्किल, एक बसरा में जंग हुई, जंगे जमल, एक सिफ़ीन में जंग हुई, जंगे सिफ़ीन। आया अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मुकाबले पे आने वालों को आप ये कहकर के इज्तिहादी गलती की है छोड़ देंगे? कैसे मुमकिन है कि आप कहें कि जनाब इज्तिहादी गलती हो गई है, इस वजह से ये सब? मोमिनीन मोमिनात अहले सुन्नत हजरात, दुरूद में तब्दीली कर दी गई। मेरा यह बयान सिर्फ शियों के लिए नहीं, पहुंचाइए अहले सुन्नत हजरात तक। दुरूद इब्राहिमी में चैलेंज देता हूं, 1 करोड़ रुपया चैलेंज आज लिख लीजिए। अगर आप आज से 250 साल पहले, एहतियातन कर रहा हूं, 200 साल पहले, 200 साल पहले दुरूद इब्राहिमी में असहाबी मुस्तनद दिखा दीजिए, 1 करोड़ रुपया इंशाल्लाह मैं लोगों से जमा करके आपको दूंगा। आज आप कैसे कह रहे हैं कि हर जगह पर जहां पर रसूलुल्लाह लिखा जाएगा वहां लिखा जाएगा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबी वसल्लम। असहाब के लिए रजी अल्लाह अच्छा जुमला है, हम भी रजी अल्लाह कहते हैं। हत्ता जनाब मिक़दाद के बारे में मैं कहता हूं, चले आप कहते हैं ना आपके अपने शियों के असहाब हैं, उधर भी शिया और सुन्नी असहाब कर दिए, ये रसूलुल्लाह के असहाब हैं, ये अल्लाह की वहदानियत की गवाही देते हुए अपनी जान कुर्बान करने वाले असहाब हैं। कहां जा रहे हो, कहां तकसीम कर रहे हो? जनाब अम्मार यासिर का जिक्र नहीं, जनाब मिक़दाद का जिक्र नहीं, जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिक्र नहीं। और मैं कहता हूं कि ये असहाब आप समझते हैं ना, मसलन हम तो हर वो शख्स जिसने दिल से रसूल अकरम को कबूल किया, हम उसको रसूल का सहाबी जानते हैं और एहतराम करते हैं, नाम रखते हैं अपने बच्चों। लेकिन जिन्होंने मस्जिद ज़िरार बना दी, उसका मैं क्या करूं? मस्जिद तोड़ने का हुक्म दे दिया अल्लाह ताला ने, और जिन्होंने बनाई उनके बारे में, जिन्होंने रसूल अकरम को उक़बा घाटी पे शहीद करने का इरादा किया था, उनका क्या करूं? सूरह मुनाफिकून को कहां डालूं? सूरह तौबा को कहां डालूं? अजमाइन कैसे हो सकता है? हम आपको बताते हैं, अजमाइन उस वक्त होगा कि जब कुरान मजीद में किसी भी किस्म की उसकी तनकीस ना आई, जब उन्होंने अपने ही जमाने के असहाब रसूल को शहीद ना किया,
اجمعین اس وقت آئے گا کہ جب اپنے زمانے کے موجود یا چلے گئے اصحاب پر لعن نہیں کروائی گئی ہوگی. جب قرآن مجید میں جن پر لعن آئی ہے یا جن کے بارے میں منفی چیزیں آئی ہیں ان پر اجمعین نہیں کہا جائے گا. اس کے باوجود میں یہ بات کہتا ہوں، اور میں کیا کہتا ہوں، سب علماء کہہ رہے، حتی اہل سنت کے علماء سے ہماری گفتگو ہوئی، انہوں نے کہا نہیں، اصحاب پہ درود نہیں ہے، درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کچھ لوگوں نے صلی اللہ علیہ وسلم کر دیا تھا، چھوڑ دیتا ہوں میں. آج پہلی رجب کی رات میں امت مسلمہ کو بیدار کر رہا ہوں. آج شب ولادت امام محمد باقر علیہ السلام کے موقع پر مسلمانوں کو بیدار کر رہا ہوں. تعصب کی اینکوں کو اتاریں، جو الذی یوسوس فی صدور الناس ہیں ان کی باتوں کو ہٹائیں، اپنی کتابوں کو اٹھائیں اور ان کتابوں کو نکال کر دیکھیں کہ جو باتیں آج کہیں گئی ہیں. جناب آپ کی نظر میں، ظاہر ہے ہمارے لیے تو مشکل ہے یہ لفظ کہنا، امر عاص کی کیا حیثیت ہے؟ کس طرح سے میرے مولا کے خلاف بغض کا کھل کے اظہار کیا. دو بیٹے تھے، ایک نے کہا کہ بابا اس جنگ پہ مت جائیے، آپ کی دنیا بھی جائے گی آخرت بھی جائے گی. دوسرے نے کہا کہ آخرت جائے گی دنیا مل جائے گی. الفاظ میں اگر آگے پیچھے تو معاف کر دیجیے گا، کوئی قرآن کی بات تو نہیں کر. کیا لکھا ہے پڑھے نا. اب تو اللہ تعالیٰ یوٹیوب بنانے والے کا بھلا کرے، کھول کے سب کے چہروں پر سے پردے اٹھ رہے ہیں، نقاب اٹھ رہے ہیں اور حقیقتیں سامنے آ رہی ہیں. اس کو ہم ہیرو بنا کے سلیبس میں یا کریکولم میں پیش کریں، کیسے ہو سکتا ہے؟ جا کے دیکھیے بنی امیہ کا ذکر گولڈن ایرا کے طور پر، بنی ہاشم کا ذکر غائب. میں مسلمانوں سے کہتا ہوں آج وقت ہے، آئیے ہاتھ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، قرآن کو وسیلہ بناتے ہیں، تاریخ سے مشترکات کو نکال کر ہم سلیبس میں ڈالیں، اختلافیات کو ایک محترم انداز میں، ہمارے اختلاف خلافت کے مسئلے میں ہم اس کے ایک محترم شکل پیش کریں. آپ کا اختلاف ہے امیر المومنین السلام کے امام ہونے میں، مثلا ایک محترم کہ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے، شیعوں کا یہ، کیا حرج ہے؟ کیا حرج ہے اگر ہم کربلا کے واقعے کو اس طرح سے پیش کریں؟ کربلا کی تاریخ صرف نہیں بتانی، عاشور کے دن امام حسین علیہ السلام اور ان کے 72 ساتھیوں کو شہید کر دیا گیا اور خواتین کو اسیر بنا. کیوں کربلا واقع ہوئی؟ اگر آج ہم پاکستان میں تمام مسلمان ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک ایسا خوبصورت سلیبس بنائیں جس میں اہل سنت کی بات اپنی جگہ پر ہو، مکتب تشیع کی بات اپنی جگہ پر ہو، اختلافات کو محترم انداز، گالم گلوچ کو چھوڑیں. ہم تو بار بار کہہ رہے ہیں گالم گلوچ کو چھوڑیں، اور اس ٹولی کو بھی چھوڑیں کہ جس کا کام ہی صرف یہ ہے کہ شیعہ اور سنی میں اختلاف پیدا کریں. انقلاب کی بھی الحمدللہ سالگرہ آ رہی ہے. کل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا وطن واپس آنے کا دن تھا. اس بزرگ ہستی نے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کیا نہیں کیا. اگر صرف یوم القدس کا ہی اعلان دیکھ لیا جائے، فلسطینیوں کے لیے کتنی گفتگو کی، کس طرح سے مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے کانفرنسز کی، ملاقاتیں کی، ہر طریقے سے کیا. کیا ضرورت ہے کہ ہم غیروں کو اپنے اختلافات بتائیں؟ ہمارے اپنے اندر بھائی بھائی میں اختلاف ہوتے ہیں. یہاں تو میں کہوں گا مکتبی اختلافات کو، جو عقیدتی اختلافات، ہمارے یہاں اللہ کو دیکھنے کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. آپ کے علماء نے مجھے بتایا کہ آپ کی سیاست میں موجود ہے کہ قیامت میں اللہ کو دیکھا جائے. ہمارا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اس وقت اس کانسیپٹ کو پیش کر رہے ہیں کہ صحابہ سارے عادل ہیں، صحابہ سارے عادل ہیں. قرآن مجید کے نص کے مخالف ہے یہ بات. اور آیت الحافظ ریاض صاحب نے جمعے کے خطبے میں بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا. اس لیے آج کی ولادت کی رات میں سب کو متنبہ کرتا ہوں کہ ان اختلافات نے کیا نتیجہ دیا ہے کہ جن علوم کی بنیادیں حضرت امام
محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ڈالی. آپ سوچیں کہ ایک یہ بھی غلط فہمی دور کریں. علم دین ہی علم ہے، باقی علم نہیں ہے. نہیں، علوم بہت سے ہیں، لیکن علوم ایک چیز ہے، ڈگری دوسری چیز ہے. بار بار اسی پہ آتا ہوں اور پھر مجھے ہوتا ہے کہ کیا ضرورت ہے میں بار بار اسی بات کو. علم ایک چیز ہے، ڈگری دوسری چیز ہے. ہو سکتا ہے ڈگری سے آپ اپنی قابلیت کو ثابت کریں، لیکن جس کے پاس علم ہے اسے قابلیت ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ڈگری آپ کو نوکریوں کے لیے آگے لے جاتی. چیک کیجئے وہ نابغہ حضرات کہ جو بغیر ڈگری کے اونچے اونچے مراحل پر، علمی نوکری ووکری نہیں، جابز کی بات نہیں کر رہا، آپ دیکھ لیجئے جو بنیادیں امام محمد باقر علیہ السلام نے ڈالی وہ یہی تھی کہ جب بنی امیہ حکومتیں اور بادشاہت اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کی طرف توجہ کر رہی تھی، امام علیہ السلام نے دیکھا کہ بابا تو یہ خدمت نہیں کر سکتے، میں داخل ہوتا ہوں. اور میرے پاس 2 والیومز ہیں اس طرح کی کہ امام علیہ السلام نے، امام محمد باقر علیہ السلام نے کس طریقے سے علوم کو جمع کیا، علوم کے لیے لوگوں، علوم حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا. اور کوئی سبجیکٹ ایسا نہیں ہے کہ جس پر امام علیہ السلام نے اس زمانے کے علم حاصل کرنے والوں کو، اور تعجب ہوگا آپ کو، امام علیہ السلام کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے صرف مسلمان یا صرف شیعہ نہیں جاتے. یہ بات کی تعصب کی چیزیں ہو گئی ہیں. امام علیہ السلام کے پاس علوم دینیہ اور علوم غیر دینیہ جو آج کل تقسیم ہوئی ہے حاصل کرنے کے لیے جوک در جوک لوگ آتے تھے. اور عجیب تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جب لوگ امام علیہ السلام کے پاس آتے تھے تو امام علیہ السلام ان کی علمی اور فکری مشکلات کو حل کرتے تھے، چاہے وہ فلسفی ہوں، چاہے وہ منطقی مسائل ہوں، چاہے وہ روزمرہ کے مسائل میں سے. پھر امام کیا کرتے تھے؟ پھر امام ان کو موعظہ کرتے تھے کہ دیکھو اس علم کے ذریعے تم اپنے آپے سے باہر مت ہو جانا. عجیب جملہ ہے. آج تم کو علم حاصل ہو گیا ہے تو تم مت سمجھنا کہ تم بہت بڑے بن گئے ہو. علم ایک بےکراں، بحر بےکراں، ایک ایسا سمندر ہے جس کی کوئی حدود نہیں، نہ لینتھ میں، نہ بریتھ میں، نہ ڈیپتھ میں. تم کو ایک قطرہ ملا ہے، اس قطرے پر تم اتنے اپنے آپ پر فخر مت کرنے لگنا کہ جاہل بن جاؤ، اس لیے کہ جو اپنے علم پر فخر کرنے لگے وہ جاہل ہو جاتا ہے. عجیب ہے. فرماتے ہیں جب تم علم حاصل کرو تو اس وقت اپنے نفس پر قابو رکھو. جب تم علم حاصل کرو تو تم اپنے کھانے پینے پہ قابو رکھو. بھرے ہوئے پیٹ پہ نہیں کہا علم دین، ہم نے ان سب چیزوں کو علم دین میں ڈال دی. یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ علوم حاصل کرنے کے جو آداب، جیسے ہمارے پاس کتاب ہے آداب المتعلمین اور اس کی اردو ترجمہ بھی ہوا ہے اور ہم اپنی طالبات کو زہرا کالج میں پڑھاتے ہیں. وہ ہمیں ہر اسٹوڈنٹ کو پڑھانا چاہیے. کیوں ہم 8th کلاس میں اس کو ایز اے سلیبس رائج نہ کریں؟ ضرور نہیں اس کا ایگزام ہو، بچہ پڑھے، اخلاقی طور پر پڑھے، اچھی باتیں تو ذہن میں رہ جائیں گی. امام علیہ السلام کی ان اقوالوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، کیا بتاؤں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے کلام کو تم توجہ سے سنو، اس پر غور کرو اور اس سے استفادہ کرو، لیکن اپنے نفس کو اپنے قابو سے باہر مت جانے دو. اپنے نفس پر ایسا قابو رکھو. پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہ کا یا مغرورن، اے علم کے معاملے میں مغرور ہونے والے، یا اے دنیا کے معاملے میں مغرور، کیوں میں کہوں علم کے معاملے، اے مغرور، الا تحمدو من تعطیہ فانیا ویعطیک باقیا درہم یفنی بعشرۃ تبقى الی 700 ومضاعف. تم تھوڑا سا اللہ کی راہ میں دو،
کثیر اللہ کی راہ میں بچ جاتا ہے، اور جتنا تم اللہ کی راہ میں درہم و دینار اور پھر علم کی بات آئی دیتے جاؤ گے، اتنا وہ تمہارے لیے آخرت کا سرمایہ بنتا جائے گا۔ ہم نے کتنا بڑا ظلم کر دیا، نہیں معلوم کس کو، اور ضروری بھی نہیں کسی کو قصوروار ٹھہرایا جائے۔ وہ علوم جس سے ہم دنیا کو فائدہ پہنچا سکتے تھے، آج تو ہم کمپلیکس کا شکار ہیں نا۔ آج ہم فرانس جاتے ہیں، لائبریری میں بیٹھتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہاں کے جوان نسل جو ہے وہ لائن میں کھڑے، 2000 لوگ لائن میں کھڑے ہیں کہ لائبریری میں بیٹھنے کی جب جگہ ملے گی تو اندر جائیں، اور سکون سے کھڑے ہیں، اپنا کان میں لگایا ہوا سن رہے ہیں، جو سن رہے ہو میری بلا سے۔ لائبریری میں جاتے ہیں، اپنے 2 گھنٹے 4 گھنٹے پڑھ کے باہر آ جاتے ہیں، اتنی زیادہ معلومات حاصل کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں، اس کے بعد دنیا کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ آج ہم کمپلیکس کا شکار ہیں۔ آج میرے پاس اپنی کوئی چیز بھی یہاں نہیں، نہ یہ مائک میرا ہے، نہ یہ کیمرہ میرا ہے، نہ میرا موبائل ہے، نہ میرا ریموٹ ہے، نہ میرا ٹی وی ہے، نہ میری کوئی چیز نہیں، یعنی میں مسلمان ہو کر فخر کر سکوں کہ میری یہ چیز ہے۔ ہاں میرا فخر ہے، ہم یہ کرتے تھے، جابر ابن حیان یہ کرتے تھے، البیرونی یہ کرتے تھے، زیرو الجبرا کا ہم نے ایجاد کیا۔ ہاں 500 سال میں کیا کیا سوائے آپس میں گردنیں کاٹنے کے؟ 600 سال میں کیا کیا؟ 700 سال میں سوائے آپس میں گردنیں کاٹنے کی؟ کیا امام علیہ السلام یہاں باتیں بتا رہے ہیں، کیا چیزیں کہ لوگوں دیکھو علوم دینیہ سے اور علوم دنیاوی سے اپنے آپ کو آراستہ کرو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان علوم کو اپنے اندر آراستہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو اللہ کی بندگی میں لے جاؤ۔ کتنی خوبصورت بات فرما رہے ہیں۔ میں خلاصہ آپ کو لے کر پھر ایک جگہ فرماتے ہیں، یا طالب الجنت، اے جنت کے طلب کرنے والے، ماں اطول نومکا، یہ تیری نیند اتنی زیادہ کیوں ہے؟ اکل متیت کا او ہمت کا، اتنی پس ہمتوں کے ساتھ جنت کیسے ملے گی؟ فللہ انت من طالب و مطلوب، تو طالب بھی ہے تو مطلوب بھی ہے، تو طالب کر ہے جنت کا اور تو مطلوب ہے موت کا۔ وہ یا ہاربن من النار معاص متیتک الیہا، کیسے تو کوشش نہیں کرتا کہ تو اس سے بھاگ، تو اس کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے۔ وما اکسبک لما یوقعک فیہا، جو تو کس کر رہا ہے وہ تو تجھے جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت گرامی، میں آج اس ولادت باسعادت اور شب اول رجب کی برکت سے عرض کرتا ہوں، ہمیں اپنے ایجوکیشن سسٹم پر پوری طرح سے نظر ثانی کرنی ہوگی۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ کسی فرد کا کام نہیں ہے، یہ ایک پورے معاشرے کا کام ہے، لیکن جب تک ہم اپنے ایجوکیشن سسٹم میں، اس وقت پاکستان کی بات کر رہا ہوں، میری باتیں الحمدللہ پوری دنیا میں لوگ سن رہے ہیں اور سنتے بھی ہیں، کہ ایجوکیشن سسٹم کو جب تک ہم انسان کی نیچرل انسٹنکٹس کے ذریعے آگے نہیں بڑھائیں گے نا، وہ رٹا تو بہت کر لے گا۔ آپ دیکھیں آپ کا اپنا پاکستان کا ایجوکیشن سسٹم کہاں لے جا رہا ہے چیزوں کو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے ایک ہمارے کشمیری بھائی نے امریکہ میں انٹرویو دیا، میں نے کہا پاکستان سے جو آتا ہے وہ کمانے کی فکر میں آتا ہے، وہ ڈگری بھی لیتا ہے تو کہتا ہے ایسی ڈگری لوں جس سے مجھے پیسے ملیں۔ وہ اگر کوئی بھی کام کرتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک چیز ہوتی ہے، بزنس اورینٹڈ مائنڈ ہے۔ لیکن اگر ہندوستان سے کوئی آتا ہے تو آج سے نہیں 25 سال پہلے منموہن سنگھ کی پالیسیز چل رہی ہیں ایجوکیشن میں، اور 25 سال پہلے پالیسی بنا دی گئی، ایسی پالیسی بنائی گئی کہ جو امریکہ جاتا ہے، جو یورپ جاتا ہے، آپ جا کے دیکھیے وہاں پر تھنک ٹینکس میں انڈین جا کے بیٹھ گئے، ہمارا کتنا نقصان ہو گیا۔ ہمارے تو اپنے لیڈرز ایسے آئے کہ جنہوں نے ہندوستان کو گو ہیڈ دیا، جاؤ جاؤ۔ میں اس وقت اپنی اس جشن کی گفتگو کو سیاسی نہیں بنانا چاہتا، لیکن ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم ایک طرف سے اسلامک ریپبلک آف پاکستان کہتے ہیں، ایک طرف سے اسلام کے نام پر مر مٹتے ہیں، اچھی بات ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو تو ہم برملا اظہار کرتے ہیں۔ وہ جنہوں نے
الٹے سیدھے کام کیے میں اس کی بات نہیں کرتا، لیکن جو صحیح مسلمان ہے اگر اسے پتہ چلے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی ہے، وہ فوراً دل برداشتہ ہوتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے، آواز اٹھاتا ہے، اس کا حق بھی بنتا ہے۔ لیکن ہم نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو پوری طرح سے نظر انداز کر دیا۔ جو قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا سے شروع ہوا، اس قرآن کی اقرا کو ہم نے سائڈ پہ رکھ دیا۔ جو قرآن الرحمن علم القرآن اپنے اندر رکھتا ہے سائڈ میں، نون والقلم وما یسطرون، جو قرآن خود، کتنی مثالیں دوں چھوٹی چھوٹی چھوٹی، خود قرآن مجید جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کاملاً نازل فرمایا اور جس کے اندر کسی بھی قسم کی کمی و بیشی نہیں ہے، اور خواہ مخواہ کی ایک چھوٹی کلپ نکال کے کوشش کی گئی کہ ایک نیا شوشہ چھیڑا جائے، اور ہمارے بعض بغض رکھنے والے دوستوں نے اس کو ہوا بھی دے دی۔ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھا دیا کہ قرآن مجید کی آیت پر عمل کرتے تو ذلیل نہ ہوتے، رسوا نہ ہوتے۔ الحمدللہ موقف بالکل کلیئر ہے، سلپ آف ٹنگ کی ہم نے معافی مانگی۔ جو قرآن مجید معجزہ بن کر آیا ہے، جس قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے علم کا خزانہ دیے بنا کر بھیجا ہے، جس قرآن مجید کی تفسیر اور تشریح میرے مولا امیر محمد السلام، امام حسن، امام حسین، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق علیہ السلام اور 11ویں بلکہ 12ویں امام علیہ السلام تک نے کی، اس کو کیوں ہم نے بالکل نظر انداز کر دیا؟ کیوں ہم نے ان کتابوں کو ایسا کر دیا ہے کہ قرآن اور ان کی تفسیروں کو ہمارے عام لوگوں کی زندگی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے؟ موبائل پہ 200 تفسیریں موجود ہیں، 400 تفسیریں موجود ہیں، اہل سنت کی بھی تفسیر پڑھیں تاکہ آپ کو کمپیریٹو پتہ چلے، میں کیوں منع کروں؟ لیکن قرآن پہ توجہ ہی نہیں ہے۔ حدیث آج چیک کیجئے نا، آج میں آپ کو میجرمنٹ اسکیل دیتا ہوں، آپ کی زندگی میں قرآن کتنا ہے، فہم قرآن کتنی ہے، عمل قرآن کتنی ہے، حدیث کتنی ہے، فہم حدیث کتنا ہے، اقوال معصومین کتنے ہیں، اس پر عمل کتنا ہے، موبائل پہ ٹائم کتنا لگا لیتے ہیں، واٹس ایپ پہ کتنا ٹائم جائے مجھے وہاں پہ لکھے ہوئے اسکیل، فیس بک پہ کتنے، دوستوں سے چیٹ کرنے میں کتنا۔ یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آہستہ 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 علوم دینیہ ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں اور معرفت ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، اور اس کے بعد ہم ایک ایسی صورتحال میں داخل ہوں کہ جس میں پشیمانی کے علاوہ کچھ نہ ہو، اس لیے کہ آخرت میں وہی ملنے والا ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، جو یہاں بو گے وہ ملے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہاں پر تم اپنا ٹائم ویسٹ کر کے سوشل میڈیا میں کٹا کٹ چیزیں ڈالو، فضول، اوتھینٹک، ان اوتھینٹک، یوزفل، یوزلیس۔ کم از کم دن میں 10 چیزیں ایسی انسان بھیج دیتا ہے جس کا سرے سے کوئی، جس کی اساس ہی نہیں ہے، یا پھر غلط بھی ہیں۔ نو ون کیئرز، بھائی آ گیا چلو بھیج دو، اچھا لگا بھیج دو، نہیں کرے ایسا۔ میں اتنا بتا دوں کہ زمانہ دو لحاظ سے خطرناک ہو گیا ہے۔ ایک بیرونی دشمن ہے جو اسلام پر حملہ کر رہا ہے اور اسلام کے پرخچے اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ تو حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے بعد رہبر معظم نے اللہ پر بھروسہ کر کے مضبوطی سے آگے بڑھایا کہ چلے آگے بڑھو، اور آج اسلام کو عزت، شرافت، کرامت ملی، اور انشاءاللہ امام مہدی آئیں گے تب تو کامل ہو جائے گا۔ ورنہ آپ انقلاب کی برکتوں کے 40 سال نکال دیجئے، خدا شاہد ہے، چہ مکتب تشیع چہ اہل سنت، آج کس اسلام میں ہم گئے ہوتے، کیا صورتحال ہوتی، اہل بیت سے ہم کتنے نزدیک ہوئے ہوتے، اہل بیت پہ ہونے والے ظلم کو کتنا یاد کرتے، اہل بیت کے دشمنوں کو کتنا پہچانتے، اہل بیت کے دوستوں کو کتنا پہچانتے۔ میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ یہ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ پر پورے یقین اور بھروسے اور اسلام کی طاقت اور ایمان کی طاقت پر بھروسہ تھا، اور یہ انہوں نے تقریباً 42 سال پلس یہ کام کر دکھایا۔ مومنین مومنات
کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ہم یہ کہہ دیں کہ جناب ہم اہل بیت کے جانے والے ہیں اس لیے بس سب ٹھیک ہو جائے گا، نہیں، اہل بیت نے جو ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے ان ذمہ داریوں کو سوچنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اور آج اس پر کیسے عمل کریں آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ بلینک چیک کسی کو نہیں دیا گیا، میں معصومین کی میں بات نہیں کر رہا، مومنین میں سے کسی کو بھی بلینک چیک نہیں۔ اگر بلینک چیک ہوتے تو جناب ہمارے یاسر کے لیے ہوتے، جناب میثم تمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہوتے، یہ ساری ہستیوں کے لیے، تو ان کے لیے بھی نہیں تھے، انہوں نے محنت کی۔ ابو ذر غفاری، کتنی سختیاں، کتنی تکلیف، کربلا کے شہداء کتنے زحمت اور محنت کے بعد، پیاس، بھوک، سختی، جنگ، کہ وہ اور ہم ایک ہو جائیں گے؟ نہیں، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے قربانی دیتے رہے، ہمیں اپنے زمانے کے لحاظ سے محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، اپنا وظیفہ سمجھنا ہے، اور فضولیات میں ٹائم نہیں ویسٹ کرنا ہے، ورنہ موت کے وقت انسان حسرتوں کے ساتھ، 9 حسرتیں ہیں جو انسان کو موت کے وقت یا موت کے بعد پریشانی کا باعث بنائیں گی۔ سورہ نبا آیت نمبر 40، یا لیتنی کنت ترابا، سب ضائع کر دیا نا، کچھ ہے ہی نہیں، کاش میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ موت میں نظر آتا ہے کہ اب یہاں امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرماتے ہیں، موت کیا ہے، پل ہے ایک جگہ سے دوسری، جب موت سے اس دنیا کی طرف جا رہا تھا وہاں نظر آ رہا ہوتا، جنت بھی نظر آتی، جہنم بھی نظر آتی، کاش میں مٹی ہو جاتا۔ یا لیتنی قدمت لحیاتی، سورہ فجر آیت نمبر 24، کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بیچ چکا ہوتا۔ آج میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں، فذکر ان الذکر تنفع المؤمنین، یاد دلاؤ، اس لیے کہ یاد دلانا مومنین کو، مجھے یقین ہے آج ولادت کی رات اور شب اول رجب میری بات کا آپ پر اثر ہوتا ہوگا، میں جانتا ہوں آپ کے دلوں پر آئی ہوئی کالک انشاءاللہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن مجید کی آیات سے صاف ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ پھر ماہ رمضان میں اتنی خوبصورتی سے داخل ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بندگی اور آپ کے لہجے اور آپ کی روش کو دیکھ کر بہت خوش ہوگا، رسول اکرم خوش ہوں گے، ہمیں معصومین خوش ہوں گے۔ یا لیتنی قدمت لحیات، کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا، یعنی آئندہ کی زندگی کے لیے کچھ کیا ہوتا۔ یا لیتنی لم اوت کتابیا، اے مرنے کے بعد ہو گئے گا، اے کاش مجھے میرا نامہ عمل، ایک ایک سیکنڈ کا حساب ہے، اب تو آپ کے پاس مائکرو چپ ہے۔ اس دن میں ٹریول کر رہا تھا، اچانک سے ایک گوگل کی ای میل آئی، کہا کہ وی وڈ لائک یو ٹو گیو یور ایکسپریشن، یا جو بھی ہے، جہاں جہاں آپ گئے 160 یا 70 جگہیں 2021 کی وہ دکھاتا گیا مجھے، آپ یہاں گئے تھے یہ ٹائم پر اتنے بجے، آپ یہاں گئے تھے یہ ٹائم، ابھی ظاہر ہے سب کا ہی ہے۔ سوچ رہا تھا، اور وہ ہر ایک کے بارے میں پوچھ رہا تھا کہ کیسا لگا، کیا رہا، کیا اس میں کمی تھی، کیا بہتر تھا۔ میں نے سوچا میری اپنی زندگی کے بارے میں نے نہیں سوچا، گوگل سوچ رہا ہے، اور یہ تو چند جگہ ہیں جو میں نے 2021 میں گیا ہوں، میری زندگی کے 365 دن، دن رات صبح شام۔ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، انشاءاللہ اس پہ میں رمضان میں گفتگو ضرور کروں گا، لیکن آج اشارہ کرتے ہوئے، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بناتا، سورہ فرقان آیت نمبر 28۔ ایک غلط دوستی اور چیزیں کہاں سے کہاں چلی جاتی ہیں، اسی لیے اپنے بچوں کا خیال کریں، پیار محبت سے ان کو سمجھائیں، دیکھیں کہیں غلط ڈائریکشن میں تو نہیں جا رہے۔ یا ویلتی، یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اور 5واں یا لیتنا اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، اے کاش ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کی ہوتی، اے کاش جناب زہرا کے ساتھ وہ نہ کرتے جو ہم نے کیا، اے کاش امیر المومنین کے ساتھ ہم وہ نہ کرتے جو ہم نے کیا۔
سورہ حزاب آیت نمبر 66 چھٹا، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ لے کر وہ بن جاتا جو رسول چاہتے تھے، ایسا بن جاتا، وہ کرتا جو قرآن اور رسول نے مجھے بتایا۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، دیکھے گا اوہو کیا شخصیتیں ہیں، عمار یاسر، ابو ذر غفاری، مقداد، کمیل رحمۃ اللہ علیہ اجمعین، مالک اشتر، محمد ابن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، کون سی اچھا اہل بیت کے ساتھ مشہور ہو رہے ہو تم، جناب فضلہ آپ بھی ہر کوئی، کاش یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، میں رسول والا راستہ اپنا لیتا، یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بہت، جب رسول کا راستہ اپناتا ان کے ساتھ ہوتا تو بہت اونچے راستے پر چلا جاتا۔ یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، اس پہ الگ سے بات ہونی چاہیے، سورہ کہف آیت نمبر 42، کاش میں اپنے رب کا کسی کو شریک قرار نہ دیتا، کیا مراد ہے؟ آپ اللہ کے مقابلے میں کس کو امپورٹنس دے رہے ہیں؟ دیٹس اے سمپل سینٹینس آئی کین سے، جس کو اللہ کے مقابلے میں امپورٹنس دے رہے ہیں دن میں، نماز میں اللہ کو کتنی امپورٹنس دے رہے ہیں، نماز تو پڑھ رہے ہیں، اللہ کو کتنی، جسٹ چیک اللہ کے مقابلے میں کس چیز کو زیادہ امپورٹنس ہے، بات بن جاتی۔ اور نمبر 9، یا لیتنا نرد ولا نکذب بآیات ربنا ونکون من المؤمنین، کاش کوئی صورت ایسی ہو کہ ہم دنیا میں پھر واپس بھیجے جائیں اور اپنے رب کی نشانی کو نہ جھٹلائیں اور ایمان لانے والوں میں شامل ہو جائیں۔ حضرت گرامی، یہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا احسان ہے کہ انہوں نے علوم کی اتنی خدمت کی کہ آج تک ان کے علم کے فوارے پھٹتے ہیں، لوگ اس سے استفادہ کرتے ہیں، علم کا نور پھیل رہا، اور وہی فرماتے ہیں یہ علوم ہم نے اپنے آباء و اجداد، یعنی امام زین العابدین السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام، امیر المومنین السلام، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ آئیے امام کا دامن مضبوطی سے تھامیں، امامت کا دامن مضبوطی سے تھامیں، اسلام کا دامن مضبوطی سے تھامیں، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامیں، اور آج بھی ایک ہو کر خلوص نیت کے ساتھ اسلام کے لیے ایک ایسا کام کر گزرے کہ قیامت تک ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے، اور انشاءاللہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرج و شریف ظہور فرمائیں تو ہمیں یاد کریں کہ آپ نے اتنا سا کام کیا تھا، لیکن وہ ایک کام اتنا اہم تھا کہ آج آپ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ حضرت گرامی، دنیا مشغول کر دیتی، کل صبح آپ کو بہت سی چیزیں یاد نہیں رہیں گی، چاہے تو اس کو 1-2 بار سن لیجئے، نوٹ کر لیجئے، ایک بار چیزیں ہاتھ سے نکل گئیں، وقت ہاتھ سے نکل گیا، واپس پلٹ کے نہیں آنا ہے۔ عبادت کی راتیں ہیں، دعاؤں کی راتیں ہیں، بہت سے لوگ مریض ہیں، بہت سے لوگ پریشان ہیں، بہت سے بچوں کی شادی کے وسائل فراہم نہیں، بہت سے لوگ مالی لحاظ سے کورونا کے بعد بالکل ایسی حالت میں آ گئے ہیں۔ میں درخواست کروں گا آپ کسی کے لیے کچھ کر سکیں یا نہ کر سکیں، دعا ضرور کیجیے، جس سے کہ یہ سارے لوگ دعاؤں کے محتاج ہیں، جس طرح ہم بھی دعاؤں کے محتاج ہیں، اور دعا کیجیے کہ مسلمان متحد ہو کر، جیسے کہ انگلش میں کہتے ہیں آن ون پیج، اسلام کے پرچم کو اتنی خوبصورتی سے بلند کریں۔ اختلافات اپنی جگہ پر، آپ امامت کو نہیں مانتے جس طرح ہم مانتے ہیں اپنی جگہ پر، ہم خلافت کو اس طرح نہیں مانتے جس طرح آپ مانتے ہیں اپنی جگہ پر، یہ سب چیزیں اپنی جگہ پر، اسلام سب سے اوپر اور اسلام کی تعلیمات سب سے اوپر۔ اللہ تعالی ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمیں ماہ رجب و شعبان میں بہترین عبادتوں کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کی رات 2 رکعت نماز، ایک تو 20 رکعت نماز ہے، پھر ایک 2 رکعت نماز ہے، جو پڑھ سکیں پڑھ لیجیے گا۔ 2 رکعت نماز میں سورہ الحمد کے بعد الم نشرح لک صدرک،
دونوں رکعتوں میں، اور پہلی رکعت میں 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور دوسری رکعت میں قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق، ان کو ملا کر پڑھیں۔ بعد میں 30 مرتبہ لا الہ الا اللہ اور 30 مرتبہ درود شریف پڑھی، اور اپنی حاجت طلب کیجیے، اللہ دینے والا ہے، اللہ نے فرمایا ہے مجھ سے مانگو میں دوں گا، پیدا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت دیتا ہے۔ انشاءاللہ زندگی رہی اور توفیق رہی تو ماہ رمضان میں ان کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ محمد کا واسطہ علماء کرام مراج اعظام جو دین کی خدمت کرتے ہوئے چلے گئے، ان سب کے قبروں کو منور فرما، عاقبت بخیر فرما، پلنے والے ہماری مشکلات کو آسان فرما، ہماری پریشانی کو دور فرما، ہماری حاجات کو روا فرما، بیماروں کو شفا کامل عطا فرما، ہمارے پیارے ملک پاکستان کو ہم گہوارہ بنے، کشمیریوں، فلسطینیوں اور ہندوستان میں موجود مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، پالنے والے تجھے محمد اور محمد کا واسطہ زمانے کے امام کو ہم سے راضی فرما، ان کے ظہور میں تعجیل فرما۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔